السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ناول رحال بائی سید خضر کا ایپیسوڈ 2 کا پارٹ 5 پڑھنے والی ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کراچی کا سورج غروب ہونے کو تھا۔ آج ٹھنڈی ہواؤں کا زور بیتی سرما کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ ایک چیئر پہ بیٹھی تھی، ترچھی ہوئی، البتہ اس کے پاؤں اب بھی زمین کو ٹکرا رہے تھے۔ ہر طرف شیشے تھے، ہر طرف اس کا ہی عکس تھا، البتہ وہ سیلنگ کو پیچھے لگے تمام آئینوں کو نظر انداز کرتے سامنے دیکھ رہی تھی۔ سب سے بڑے شیشے پہ جس کے گرد مدھم روشنیاں تھیں، اس کے دھلے دھلائے چہرے کو مزید چمکا رہی تھی۔ وہ ذکیہ رقیہ صبح 9 بجے سے آئی ہوئی تھی، عام سی ڈھیلی ڈھالی لمبی شرٹ اور ٹراؤزر میں، جس کے اوپر سیاہ رنگ کا سیلون کیپ تھا جو اس کی گردن پہ باندھا گیا تھا۔ وہ بالآخر اتنے گھنٹوں بعد کھل رہا تھا۔ ایک اسسٹنٹ اس کے بالوں کو آخری ٹچز دے رہی تھی، مگر زرگل کی آنکھیں وہ اس کے اپنے وجود پہ ٹھہری ہوئی تھی۔ ہاؤ از اٹ مام؟ ایک لڑکی قریب ہی کھڑی اس سے مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی، مگر زرگل وہ ساکن سی نظریں اپنے وجود سے ہٹا ہی نہیں پائی تھی۔ بہت بہت حسین۔ اس نے بالآخر کیپ سے ہاتھ نکال کر اپنے بالوں کو چھوا، سیدھ میں گرتے شانوں سے نیچے آتے بعد جن کی چمک چاند کی مانند تھی۔ سیلون کی بتیوں کا جیسے عکس دکھ رہا ان میں۔ بالوں سے اٹھتی شیمپو کی خوشبو نے تمام سیلون کو اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ ایک لڑکی نے 2-3 اور بتیاں روشن کی۔ چہری سرخ برگنڈی رنگ کے بال ان روشنیوں میں نمایاں ہوئے تھے۔ وہ اپنے بالوں کو چھوتے نہیں تھک رہی تھی۔ ایک دوسری لڑکی اس کی اجازت لے کر اپنے پیج کے لیے زرگل کی بیفور اینڈ آفٹر والی ویڈیو بنا رہی تھی، اور وہ کرسی پہ بیٹھے اپنے اس نئی شناخت کو بس دیکھے گئے، یہاں تک کہ اس کو آئینے پہ پڑتے اپنے عکس کے لبوں پہ مسکراہٹ کا سایہ نظر آنے لگا۔ ان کو کم از کم 2 دن کے لیے بالکل بھی باندھنا نہیں ہے، واش نہیں کرنا اور سخت ہاتھوں سے برش نہیں کرنا۔ اس کی ہیئر ڈیزائنر اس کو کیریٹن کے لیے مزید ہدایت دے رہی تھی، اگر زرگل انہیں ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکالے گئے۔ یہ سب اس کو معلوم تھا۔ اس نے کرمزی بالوں کو شانوں سے جھٹکا تو وہ پھسلتے چلے گئے۔ وہ تمام پیسے جو اس نے لگائے تھے بس ایک چمک کے لیے کافی تھے جو اس کے بالوں پہ پڑ رہی تھی، جو اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ ان تمام گھنٹوں اس نے آنکھیں بند کیے بس یہ سوچا تھا کہ وہ کینیڈا میں کیا کرے گی، وہ کیسے سروائیو کرے گی۔ جب اس نے قادر اور اپنے ماضی کے بارے میں نہ سوچنے کا ارادہ کیا تو وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ ان تمام گھنٹے جب اس کے بالوں پہ مختلف انجیکشن لگ رہے تھے، مختلف کیمیکلز لگ رہے تھے، تو وہ ماضی اور مستقبل سے پرے حال سوچ رہی تھی، یہ کہ اس کے بال اگلے چند گھنٹوں میں کیسے لگیں گے۔ اور وہ مایوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سیلون پہ اپنا ریویو ریکارڈ کروایا تھا، ان کو پیمنٹ بھیجی۔ انہوں نے جب اس سے VIP ٹریٹمنٹ کے 8,000 زیادہ مانگے تو اس کا منہ تو ضرور بنا تھا، مگر خیر تھی۔ آج سب کچھ ورتھ اٹ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ ہی صحیح اپنا حال بدل لینے کی سخت رکھتی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ ڈرائیور کو کال ملانے ہی لگی تھی کہ ٹھہر گئی۔ پھر اس نے کیب کی ایپ کھولی، ٹیلمن مال کی لوکیشن ڈالتے اس نے AC والی گاڑی بک کروائی۔ پارلر کے اندر بیٹھتے ہی اس نے گاڑی کا انتظار کیا تھا۔ اسے مشقتوں کی عادتیں ڈال لینی چاہیے، اس نے سوچا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ٹالمین مال کی چڑھائی پہ گاڑی رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے پاؤں نکالا تو سینڈلز فٹ پاتھ پہ نصب بتیوں میں چمکی۔ اس نے ڈرائیور کو کیش دیتے دروازہ بند کیا، بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا اور چھوٹا سا بیگ بازو پہ اٹکا لیا۔ شاپنگ کرنے والا حلیہ تو نہیں تھا، مگر اب کس کو پرواہ تھی؟ جب ایک لڑکی اداس ہو تو وہ اپنے پیسے کہاں خرچ کرتی ہے؟ لمبے لمبے قدم لیتے وہ بڑے بڑے پودوں والے باغات کے درمیان سے پار ہوتی ٹیلمن مال کے مرکزی دروازے پہ آ گئی، جہاں ایک لیڈی افسر نے اس کا بیگ سرسری سے چیک کیا۔ اندر آتے ہوئے
تو اطراف میں راستے کھلتے تھے۔ درمیان میں ایک بڑا سا پودوں کا باغ سا بنا ہوا تھا اور ان کے سامنے مال کا میپ چسپا تھا۔ وہ اس نقشے کے نزدیک آئے۔ وہاں بے تحاشا آؤٹ لیٹس کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا، اوپر سے نیچے تک۔ مختلف سیکشن میں بہت سے مختلف برانڈز کی دکانیں تھیں، ساتھ ان کا راستہ بھی بنا ہوا تھا۔ زرگل نے فون نکالتے اس نقشے کی تصویر محفوظ کر لی۔ سب سے پہلے وہ سیدھے ہاتھ کی طرف نکلتی جوتوں اور میک اپ سٹی کی گلی کی طرف بڑھ گئے۔ یہاں چھوٹے موٹے بزنس اپنا کارٹ لے کر بیٹھے تھے، جن میں کلے ورکس اور کینڈل کی دکانیں نمایاں تھیں۔ زرگل گلی کے اندر جاتے کونے میں بنی دکان کی طرف رکی۔ لبرٹی بکس نام سرخ رنگوں میں جگمگا رہا تھا۔ اس نے اندر قدم رکھتے فون پہ نوٹس ایپ کھولی، جس میں بہت سی کتابوں کی لسٹ موجود تھی۔ وہ کاؤنٹر کے قریب آئی، موبائل آگے کر کے اس نے اسٹاف کو لسٹ دکھائی۔ وہ لیپ ٹاپ پہ نام ڈھونڈنے لگا۔ زرگل کو انتظار کرنا تھا۔ کتابوں کی 3 بڑی سرخ تھیلیاں تھامے وہ دکان سے باہر آئے، نقشے کو واپس آنکھوں کے قریب کیا۔ ثنا سفیناز سیڑھیاں لیتے وہ اوپر آئے۔ ثنا سفیناز پہ آج اتنا رش نہ تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، ساتھ میں رکھا ایک بڑا سا ٹوٹ بیگ اٹھایا۔ ایک کے بعد ایک کپڑوں کو ٹٹولتے وہ کپڑوں کو ٹوٹ بیگ میں ڈالے جا رہے تھے۔ سیاہ رنگ کے 2 تھیلے لے کر وہ آؤٹ لیٹ سے نکلے، نقشے کو واپس آنکھوں کے سامنے کیا۔ صفایا دوسری طرف سے سیدھے ہاتھ کی 5ویں دکان صفایا کی تھی، جہاں سے اس کو پجامے لینے تھے۔ ہر پاکستانی فیشنسٹا عورت کو معلوم تھا کہ صفائر سے بہترین پجامے کہیں اور نہیں ملتے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ نظریں گھما کر اس نے درمیان میں سجائے گئے مال کو دیکھا، جس کی چھت سے زمین تک فیری لائٹس لگی تھیں۔ صفائر کے رنگ برنگے شاپر کو لے کر اس کو واپس نقشے کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس ایتھنک کی دکان کو تو یاد ہی تھا۔ بہت طویل و مدھم رنگوں سے مزید ایتھنک کے آؤٹ لیٹ میں داخل ہوتے وہ اسٹاف کو سلام کرتے آگے بڑھی۔ وہ سب زرگل کو جانتے تھے۔ ایتھنک کے 3 شاپرز اس کے ہاتھ پہ بھاری ثابت ہو رہے تھے۔ اب اس کو چپلیں لینی تھی، مگر پھر نظریں غلطی سے اپنے پرس پہ جا ٹھہری۔ ہاؤ مینی بیگس آر ٹو مینی بیگس؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور پھر مسکراتے ہوئے قدم چارلس اینڈ کیت کی طرف بڑھا لی۔ وہاں سے اس نے صرف ایک سفید سا کلچ لیا تھا جو اس کی جیب پر گرا گزرا تھا، مگر خیر تھی۔ میک اپ سٹی سے نظریں بہت مشکلوں سے ہٹا کر اس نے واک آئز کی طرف رخ کر لیا تھا۔ اسے میک اپ کی کمی نہیں تھی اور پیسوں کو بچانا ضروری تھا۔ اس کے ہاتھ میں شاپرز ابھی مختلف سویٹرز، کارڈیگن، شرٹس اور کپڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ بینک کارڈ کی بھیک کے ساتھ دل دکھاتا تو ضرور تھا، مگر خیر تھی۔ ہر قدم کے ساتھ بال چھول رہے تھے۔ آج کی رات شاپنگ کے نام ہو چکی تھی۔ 2 ہفتے بعد بند دروازے کے برابر وہ میز کے سامنے نرم سے کشن کے اوپر بیٹھی تھی۔ بتاثر نگاہیں چہرے کا معائنہ کر رہی تھی۔ بال جو 2 ہفتے پرانے ہو چکے تھے، مگر اب تک اپنی چمک قائم کیے ہوئے سیدھی لکیر کی مانند لب اور ہاتھ گود میں رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اس وقت لمبی سی فراک نما کرتی پہن رکھی تھی، جس کا رنگ جلے ہوئے کیک کے جیسا تھا۔ اس کے سامنے بہت سے میک اپ کا سامان کھلا پڑا تھا۔ صبح کا سورج اس کے پیچھے عروج کی طرف بڑھتا گیا۔ زرگل نے ان 2 ہفتوں میں اپنے ناول کا ایک لفظ بھی نہیں لکھا تھا۔ اس کے بعد کوئی کہانی نہیں تھی، اس کے پاس کردار نہیں بن رہے تھے، وہ افسانہ نہیں لکھ پا رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی لکھنا چاہتی تھی، مگر دماغ کے کورے کاغذ پہ کوئی لفظ تشکیل ہی نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے یہ 2 ہفتے کیسے گزر گئے تھے۔ دماغ جیسے اب چیزوں کو پروسیس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں بس جو تبدیلی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ اس نے سوچا تھا کہ وہ افسانوی کرداروں کو لکھ سکتی ہے، مگر دل اس پہ راضی نہ ہو سکا۔ اس نے بہت سے پیراگراف لکھ کر بہت سے مٹائے بھی تھے، دل کو تسلی نہیں ہو پائی تھی۔ وہ کچھ اصل لکھنا چاہتی تھی، کچھ حقیقی، جو ولنریبل اور جو را بھی ہو۔
خالی گھر اب کھوکھلا کفس لگنے لگا. اسے حبور کو دوحہ ایئرپورٹ پہ ڈھونڈنا تھا، اور پھر وہ دونوں ساتھ کینیڈا ٹریول کریں گے. وہ دونوں ساتھ دوسرے ملک جائیں گے. یہ ایک بات اس نے ذہن نشین کر رکھی تھی. زرگل نے ایک گہری سانس بھری. اس نے ایک سانس میں بہت سی زندگیوں کو خدا حافظ کر دیا. اور پھر اس نے کلینزر اٹھایا، منہ پہ چھڑکا، ایک ٹشو سے چہرے کو صاف کیا. اس نے نظروں کو میز پہ ٹٹولا، پرائمر تلاش کیا، اس کو چہرے پہ مختلف جگہوں پہ لگایا تاکہ میک اپ شفاف رہ سکے. پھر اس نے بھورے رنگ کی ایک لمبی سی شیشی اٹھائی، نارس کا فاؤنڈیشن. زرگل کی جلد آئلی تھی، اسی لیے نارس کا فاؤنڈیشن ہمیشہ کام آتا تھا. اس نے برش کی مدد سے گالوں کے اطراف 3 نشان لگائے، پھر 3 نشان ماتھے پہ لگا، ایک تھوڑی پہ، آنکھوں کے نیچے اور ناک کے اطراف. ایک سیاہ رنگ کی بیوٹی بلینڈر سے چہرے پر فاؤنڈیشن بلینڈ کیا. وہ سیاہ رنگ کا بیوٹی بلینڈر استعمال کرتی تھی تاکہ جب اس کو صاف کرنے کی باری آئے تو اس کو معلوم ہو جائے کہ بیوٹی بلینڈر کس قدر گندا ہے. چہرے پہ تھپکتے وہ تیز تیز ہاتھوں سے فاؤنڈیشن کو چہرے پہ پھیلا رہی تھی. میں نے خواہش کی تھی زرگل کہ کاش تم میری بیٹی ہوتی. دماغ کی رگیں اب تک وہ باتیں نہیں بھول سکی تھی. ہر لمحے یاد آتی تھی، نہیں بھلائی جا سکتی تھی. اس لیے زرگل نے ان کو خود پہ حاوی نہیں کیا، بس سخت ہاتھوں کو چہرے پہ چلاتے گئی جیسے اس کا چہرہ کینوس ہو. میں نے تم سے کبھی کوئی امید نہیں لگائی زرگل، کیونکہ مجھے تم سے کوئی وابستگی محسوس ہی نہیں ہوتی. اسے آج وہ الفاظ نہیں دہرانے تھے، چاہے دل اور دماغ کتنی ہی جرات سے ان کو سامنے لانے کی کوشش کرے. اسے آج بس میک اپ کرنا تھا، پھر حبور کو تلاش کرنا تھا، اور پھر کینیڈا جانا تھا. یہ اس کی زندگی تھی، اسے یاد رکھنا تھا ہر لمحے، ہر پل. اس کی زندگی وہ نہیں جو اس کو 2 ہفتے پہلے چھوڑ گیا تھا. اس کی زندگی وہ تھی جو 2 ہفتے بعد اس کو خوش آمدید کہہ رہی تھی. جب تم میرا خون نہیں تو تم سے امید بھی نہیں، اسی لیے تم نے اپنی زندگی میں جو بھی کیا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. نہیں. اس نے سر جھٹکتے ذرا گہرے بھورے رنگ کا نارس کا ہی براؤنسر اٹھایا. وہ قلم نما انداز میں ڈیزائن کیا گیا تھا، جس کے برش کو وہ ایک سطر کی صورت گالوں کی طرف لگا رہی تھی، پھر ماتھے پہ، پھر ناک کے اطراف تاکہ ناک ابھر کے نظر آئے. اس نے براؤنسر کو بھی بلینڈ کیا، پھر ہلکا سا کنسیلر لگایا ہلکوں کو چھپانے کے لیے. تم اب خود مختار ہو، زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ تم گزار چکی ہو. میں اس وعدے سے آزاد ہوں اور تم مجھ سے جو چاہے کرو. آنکھوں کو دبا کر بند کیا، دماغ کو زور دیا. نہیں نہیں. اس نے جلدی سے سامنے میز سے فائر سیل کا ٹنٹ اٹھایا جو 3 in 1 تھا. اس نے ٹنٹ کو گالوں پہ لگایا، پھر ناک پہ اور پھر لبوں پہ. اسکارلیٹ رنگ نے چہرے کو اور گلابی کر دیا. ایلیا کا مسکارا اور آئی لائنر نکاست سے آنکھوں پہ سجایا، اور پھر اس نے سیٹنگ اسپرے سے تمام میک اپ کو ایک جگہ محفوظ کر لیا. تم اپنی زندگی جیو اور میں اپنی. زرگل نے بالآخر اپنا نو میک اپ لک دیکھا. وہ تیار ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک چیز کی کمی تھی. زرگل اپنے آپ کو دیکھے گئی، اپنے میک اپ کو، اپنے بالوں کو، اپنے کپڑوں کو. پھر اس نے سپاٹ لہجے میں خود کو کہتے سنا، بچ اسمائل. مصنوعی میک اپ پہ پھیکی مگر حقیقی مسکراہٹ بکھر گئی. اس نے ایک جھٹکے سے تمام میک اپ کو وینٹی بیگ میں ڈالا. سورج ابھر رہا تھا، سنہری رنگوں کی کرنیں ساتھ. ایک نئی شروعات کو ہمراہ لی. ایک سوٹ کیس اٹھاتے وہ نیچے آئی تھی. اب بڑا سا لگیج پیچھے ایک ملازم نے تھام لیا تھا. زرگل اس کے آگے تھی، اور اس نے کنکھیوں سے جب زرگل کو غیر حاضر پایا تو اس نے ہاتھوں کی صفائی دکھاتے ایک طے شدہ کاغذ لگیج میں ڈال دیا. اب وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا. گاڑی میں بیٹھتے زرگل نے سن گلاسز واپس کیس میں ڈال لی. اب اسے جنہ ایئرپورٹ پہنچنا تھا، جہاں سے اسے دوحہ ایئرپورٹ کی طرف روانگی ملتی، اور پھر اسے حبور کو ڈھونڈنا تھا. اس نے نظریں گھما کر بڑے سے بنگلے کو دیکھا تو اسے نہ جانے کیوں یاد آیا کہ وہ جس قدر خوشی سے اپنے ننھے پیروں سے ہی گاڑی سے اتر کے
اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس کے نزدیک کون ہے، یا اس کو کن چیزوں نے گھیر رکھا ہے، یا وہ کون سا دن تھا، یا وہ کس حالات میں یہاں آئے تھے۔ اگر اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ جب یہاں پہلی دفعہ آئی تھی تو وہ خوش تھی، اور آج 27 سالوں بعد جب وہ اس گھر سے جا رہی تھی تو آنکھوں کی جھلک میں نظر آتا ملک محل صرف ایک مکان رہ گیا تھا، کیونکہ اس لمحے 27 سالہ زرگل بھی خوش تھی۔ وہ کینیڈا جا رہی تھی، اور ایک غیر ملکی شہر میں رہنا آسان نہیں تھا۔ یہ شروع ہونے والی زندگی بھی آسان نہیں ہوگی، وہ جانتی تھی۔ اس کا دل وہاں بھی کئی مرتبہ ٹوٹے گا، مگر کم از کم وہ اپنوں کے ہاتھ نہیں ٹوٹے گا، اور جب دکھ انجان ہوگا تو شاید تکلیف اتنی شدید نہ ہو، کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جا رہی تھی۔ اسے گھر ملا ہی نہیں تھا، یہ مکان تھا جس سے وہ رخصت ہو رہی تھی، اور مکان تو کئی ڈھہ کر نئے بن جاتے ہیں۔ چند گھنٹے بعد حماد ایئرپورٹ، دوحہ۔ ایک اسٹڈی سے معلوم ہوا کہ دنیا بھر کے سیاحوں سے جب پوچھا گیا کہ ان لوگوں نے دنیا کا سفر کرتے ہوئے کس ایئرپورٹ کو سب سے خوبصورت اور آرام دہ پایا، تو اکثریت نے دوحہ کے حماد ایئرپورٹ کو دوسرے نمبر پہ رکھا۔ پہلے نمبر پہ سنگاپورین ایئرپورٹ آتا تھا۔ آئزک ملر اس وقت برق رفتاری سے قدم اٹھاتے سیکیورٹی سے اندر کے جانب آ رہا تھا۔ رات کا اندھیرا دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹ میں سے ایک پہ غالب نہ آ سکا، وہ اپنے پورے وسوع کے ساتھ چمک رہا تھا۔ آئزک کے ہاتھ میں صرف ایک سیاہ رنگ کا لگیج تھا، اور کندھے پہ ایک بیک پیک۔ اس نے سفید ٹینک کے اوپر آدھی آستین والی کروشے بیج رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے سامنے کے بٹن کھلے ہوئے تھے، ساتھ آف وائٹ رنگ کی کارگو پینٹ جس پہ فون رکھا ہوا تھا۔ سن گلاسز بالوں کے درمیان تھے، کان سفید ایئرپورٹ سے خالی تھے، اور لبوں میں ببل گم چباتے وہ مرکزی داخلے سے ایک بڑے سے میدان نما ویٹنگ ایریا میں آ گیا تھا، جس کے بیچ ایک بڑا سا زرد رنگ کا ٹیڈی بیئر رکھا ہوا تھا۔ اس کے سر پہ ایک بلب تھا جس سے اطراف روشن ہوتا تھا۔ مختلف اقوام کے لوگ اس کے قریب کھڑے تصویریں بنوا رہے تھے۔ آئزک نے ایک تاہرانہ نگاہ سارے پہ ڈالی۔ ویٹنگ ایریا تقریباً بھرا ہوا تھا، کیونکہ اکثریت کی روانگی اور واپسی رات کے وقت ہوا کرتی تھی۔ وہ بھی امریکہ سے دوحہ کی فلائٹ سے چیک آؤٹ کرتے نیچے کی منزل کی طرف آیا تھا، جہاں کیفے اور شاپنگ سینٹر تھا۔ اس کا 2 گھنٹے کا اسٹے اوور تھا، جس میں اسے آئلین سے ملنا تھا اور بورڈنگ بھی کروانی تھی۔ وہ ادھر ادھر نظر سے تلاش تھے آگے بڑھ رہا تھا، جہاں سیدھے ہاتھ کی طرف ایک سپر مارٹ نظر آیا۔ بہت سے کھانوں کی دکانیں، کپڑے اور جوتوں کی دکان بھی ساتھ ہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بڑے بڑے سے پلر لگے ہوئے تھے، جن کی اسکرین پہ مختلف برانڈز کی پروموشن نشر تھی۔ ساتھ ایک بڑا سا سیاہ بورڈ تھا جس پہ مختلف کھانے کے آؤٹ لیٹس کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اسے بھوک نہیں تھی، مگر وہ کیفے کی طرف گیا۔ گہری نیلی رنگوں سے مزین کرسیاں اور چیئرز اس وقت تقریباً خالی تھیں۔ ایئرپورٹ کے مہنگے کھانے کے بجائے لوگ فاقے میں فلائٹ گزارنا پسند کرتے تھے۔ بہت سے لوگ اس کو کراس کرتے تھے، اور وہ ان کے درمیان سے نکلتے دور کیفے کی سیٹ پہ بلانڈ رنگ کے بالوں والی لڑکی کو تلاش کر رہا تھا۔ کندھے پہ لٹکا بیک پیک اس ٹیٹو پہ بہت زور دے رہا تھا، جس کا زخم اب بھی تازہ تھا، مگر آئزک کے ہاتھ خالی نہیں تھے، اور بیگ میں درمیانے سائز کے 4 کینوس تھے جو اسے آئلین کو دکھانے تھے۔ کلائی پہ بندھی سفید گول سی گھڑی پہ لکیریں 8:10 کو بھاگ رہی تھیں۔ بڑے سے کیفے کے سامنے کافی اور چائے کی دکان سنہرے رنگوں میں جگمگا رہی تھی، جب اسے ایک لڑکی کا وجود ایک کافی کی دکان کے نزدیک نظر آئے۔ وہ فی الوقت پیسے دیتے دوسرے ہاتھ سے کافی کا پیپر کپ تھام رہی تھی۔ آئزک نے سکھ کی سانس بھری، قدم سست ہو گئے، اور وہ دھیرے دھیرے آئلین کی طرف بڑھا جو اپنی کرسی کے نزدیک آ رہی تھی۔ وہ کرسی سنبھالتے کافی کا کپ رکھتے بیٹھی تھی کہ اس کو اپنے نزدیک کسی کا وجود محسوس ہو۔
स्टेप्स में कटे बेरंग सुनहरे बालों को पीछे किया तो उसे सामने मध्यम मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। हेलो आइलीन। आइजक ने खड़े खड़े ही हाथ बढ़ाए। वो चंद लम्हे उसे देखे गए, फिर एकदम जैसे कुछ समझ आ गया हो। यू मस्ट बी आइजक, राइट? आओ बैठो। उसने सवाल करते उसे हाथ मिलाया तो आइजक की कुर्सी खींचते उस पर विराजमान हो गया। श्योर आई एम। सिया लगेज उसने अपने पैरों के नज़दीक रख दिया था। अबूरे बैग को सामने रखा। तुम 10 मिनट लेट हो। चमकती सब्ज आंखों से आइलीन ने कॉफ़ी का सिप भरा। पायलट लेट था, मगर मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आपको मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। उसने थके हारे वजूद की कुर्सी को फिर से टिका लिया। कंधे में चुभन का एहसास जिंदा हो रहा था। कोई बात नहीं, आई एंजॉय माई टाइम है। मैं भी यहाँ किसी को पिक करने आई थी। उनकी फ़्लाइट भी देर से ही लैंड होगी। आइजक ने समझते हुए उसे हिलाया। मैंने बहुत सुना है बॉस से तुम्हारे बारे में। तुम न्यूयॉर्क के एक जाने माने बारटेंडर हो, फेरार्ड की। आइजक सादगी से मुस्कुराया। उसे बॉस ने बता दिया था कि आइलीन उसे चंद सवाल ज़रूर करेगी जो उसके मुताल्लिक होंगे। वो आर्ट को आर्टिस्ट की बुनियाद पर जज करती थी। मैं हमेशा से आर्टिस्ट था। बारटेंडिंग पार्ट टाइम जॉब है। आर्ट बनाने से दिल उठ गया था मेरा कई साल पहले। वो इंस्पिरेशन अब वापस आ गई है। उसने उसी अंदाज में जवाब दिया। कंधे का दर्द बढ़ रहा था। सो तुम अपने घर के हालात बेहतर करने के लिए आर्ट की तरफ वापस आए हो। एक और सवाल उसके सामने पेश हुआ। आइजक ने सिर इस बात में हिलाया। अगर मैं इस बात से इत्तेफाक न करूं तो ये झूठ होगा। मैं अक्सर काम पैसे जमा करने के लिए करता हूँ। आर्ट बनाना भी उनमें शामिल है। आइलीन आईब्रो उठाए उसको साफ गोई से देखे गई। सो तुम आर्ट दिल से नहीं बनाते, दिमाग से बनाते हो कि क्या चीज़ ज़्यादा सेल करेगी और क्या चीज़ ज़्यादा पैसे जनरेट करेगी। तुम उसको ध्यान में रख के आर्ट बनाते हो। आइजक ने कंधे उचकाए। मैंने आर्ट बनाने का फ़ैसला पैसे की वजह से लिया है, मगर मैं वो बनाता हूँ जो मेरे दिल में होता है। ये तो काफ़ी हिपोक्रिटिकल बात है। आइलीन के लब सीधे होने लगे थे। मुस्कुराहट मध्यम हो गई। यू नीड टू सी टू थिंक। आइजक ने उसी मामूली अंदाज को बरकरार रखते का निशाना सामने रख के बैग की जानिब था। तंशो। उसने बालों को कान के पीछे किया। घड़ी पे वक्त देखे हाथ के इशारे से आइजक को इजाज़त दी तो उसने बैग के ज़िप खोले। अंदर से 4 कैनवस झांक रहे थे। उसने उसे बाहर निकाला और मेज़ पे रख दिया। आग, पानी, हवा और मिट्टी के मफहूम पे बनाए गए वो 4 पेंटिंग एक आदमी को 4 मंजरनामे में पेश कर रही थी। आग जो सुर्ख रंग की भड़क रही थी। उसके नज़दीक वो आदमी खड़ा था और चीख रहा था क्योंकि उस आग की जद में उसका घर था। पानी जो नीले और सफ़ेद रंगों से बनाई गई पेंटिंग थी जिसमें वही आदमी था जो पहले वाली में, मगर अब की बार वो पानी की लहर के साथ बह रहा था। उसका घर टुकड़े टुकड़े पानी के साथ जा रहा था। हवा जो सुरमई और सिया रंगों का मंजर था। एक तूफान था जैसे टॉर्नेडो। उस आदमी के घर के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ आ गिरा था जो उसके घर को 2 हिस्सों में तकसीम कर गया। मट्टी जो आखिरी तस्वीर थी, भूरे और जर्द रंगों की तस्वीर जिसमें सहरा के दरमियान उस आदमी का घर खड़ा था। बिना किसी तबाही के, बिना किसी हादसे के वो घर बिल्कुल ठीक था। अलबत्ता उसके सामने वो आदमी था जो रेत पे गिरा हुआ था। गरम रेत। वो मर चुका था। वो चारों मंजर एक मुकम्मल तस्वीर पेश करते थे जिसको आइजक ने रेस्टलेस का नाम दिया था। आइलीन की नज़रें हर एक तस्वीर को बगौर देख रही थी। वो उनको छूते उन पे बिखरे रंगों के टेक्सचर को महसूस कर रहे थे और आइजक सामने बैठा आगे को वह आइलीन के चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसका बहुत दिल किया कि वो आर्ट वर्क का मरकज़ी ख्याल उसके सामने पेश करे, मगर ये एक आर्टिस्ट को ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी बनाई तख्लीक की तशरीह बयान करे। आइलीन एक से आगे बढ़कर दूसरे को देख रही थी। उसकी आंखें कभी छोटी होती, कभी बड़ी। बूढ़ी पट्टी नुमा उंगलियां कैनवस पे ठहरी हुई थी और झुर्री ज़दा चेहरे पे मध्यम सी मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट को देखे
آئزک نے اطمینان سے کندھے واپس آرام دہ کرتے پشت سے کرسی سے ٹکا لی۔ چند لمحے گزرے، پھر منٹ، 8:30 بجنے کو تھے۔ دور سے کسی کی بورڈنگ کا اعلان ہو رہا تھا۔ بہت شور تھا اس جگہ، مگر آئلین کے لیے وہ ہر شور خاموش بن گیا تھا۔ ایک انسان کو کہیں سکون نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر کو تلاش کرتے کرتے خود مر جاتا ہے، جبکہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا اصل گھر تو اس کے اپنے وجود میں تھا، سب سے محفوظ جگہ جو اسے ہر حالت میں ہر مقام پہ قبول کر لیتی تھی۔ ایک آدمی کا کوئی گھر نہیں ہوتا اگر وہ اس گھر کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ آئلین کے الفاظ سنتے آئزک کے لبوں پہ موجود مسکراہٹ نرم بھی ہو گئی تھی اور گہری بھی۔ سامنے بیٹھی عورت نے اس کی پینٹنگ کو مختلف زاویے سے پرکھا تھا اور یہ بات اسے اچھی لگی۔ آئزک نے محض سر ہلا دیا۔ آئلین نے آنکھیں بلاخر پینٹنگ سے اٹھائی۔ یہ آؤٹ آف دس ورلڈ ہے، جانتے ہو کیوں؟ سامنے بیٹھی عورت جو اس سے عمر میں کافی بڑی تھی، اس کے الفاظ سنتے ہی اس کی سانسیں ٹھہر گئی۔ اس لیے نہیں کہ تمہاری کاریگری اچھی ہے یا پھر یہ کہ تمہیں برش اسٹروکس کا علم ہے یا تم رنگوں کو جانتے ہو، بلکہ اس لیے کہ تمہارا دماغ لازوال ہے آئزک ملر۔ دماغ سے پروسیس ہوتے وہ حروف اس کے دل میں تمکینہ طاری کرنے لگے تھے۔ وہ بس مسکرانے کے سوا اور کچھ نہ بول سکا، بس سر کے خم کے ساتھ تعریف قبول کی۔ یہ بہت اچھی ہے۔ آئلین نے اس کو اس کی پینٹنگ واپس کی۔ اس نے دھیرے ہاتھوں سے انہیں واپس بیگ میں ڈال لیا اور پھر بیگ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میں تمہیں کس لیے کینیڈا کے سب سے بڑے آرٹ ایونٹ میں شامل کروں؟ مجھے آرٹ کو پرے کرتے ایک مختلف ریزن دو۔ آئلین نے ہاتھ باندھتے سوال کیا۔ آئزک نے نرمی سے سر ہلایا، ایک لمحے کچھ سوچا اور پھر بولا، میں نے آپ سے کہا کہ میں آرٹ پیسوں کے لیے بناتا ہوں، سو پہلا ریزن ہمیشہ سے پیسے تھے اور رہیں گے۔ میں اس بات سے منہ نہیں پھیروں گا، چاہے یہ بات کتنی ہی غیر اخلاقی کیوں نہ ہو، مگر ان سب کے بعد اگر میں کچھ کہوں تو میں آرٹ اس لیے بناتا ہوں کیونکہ میں اکیلا ہوں، میں اکیلے رہتا ہوں۔ مجھے ایک مشہور بارٹینڈر، ایک سوشل انسان بناتا ہے۔ جو چیز مجھے آئزک بناتی ہے وہ میرا یہ ہنر ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو بارٹینڈنگ اور کھانے بنا کر اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہوں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا انسان داخل ہو جو آرٹ کی حیثیت جانتا ہو، جس کا دن انسپریشن ڈھونڈنے کے ساتھ شروع ہوتا ہو اور رات آئیڈیاز کے انبار پہ آ کر ختم ہوتی ہو، کوئی ایسا شخص جو جانتا ہو کہ آرٹ گاڈ گفٹیڈ ہے، اس کو کوئی سیکھ کر تخلیق نہیں کر سکتا اور کوئی اس میں ماہر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پینٹنگ ہو یا پھر رائٹنگ ہو، شاعری ہو یا پھر گلوکاری ہو یا پھر کچھ اور ہو۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص میرے کام کو دریافت کرے جو اپنی زندگی کو آرٹ کے نام کرنے کو تیار ہو۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آرٹ کو سمجھتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں، اور جو اس کی عزت کرتے ہیں وہ میرے پسندیدہ لوگ ہیں۔ آئی اڈور دیم۔ بہت سادہ سے انداز میں وہ دھیمی کھردری سی آواز کے ساتھ کہتا گیا۔ کہتے ہیں کہ انسان دل کی باتیں اپنوں سے زیادہ اجنبیوں سے کھل کر کر پاتے ہیں، اور شاید آئزک نے بھی بہت عرصے بعد کسی کو یہ بتایا تھا کہ وہ کھویا ہوا نہیں، وہ تھکا ہوا نہیں۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ دنیا کا سفر کرتے بہت سے مکانوں اور لوگوں میں اپنا گھر تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ان سب میں بھول گیا تھا کہ اس کا گھر تو ہمیشہ اس کے اپنے اندر ہے۔ آئزک ملر آزاد پرندہ تھا، اسے گھروں میں قید نہیں کیا جا سکتا تھا، سو شاید اب وہ خود کو تلاش کر رہا تھا اور اپنے ہنر کو، جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، مکان ٹوٹ جاتے ہیں، ہنر ساتھ رہتا ہے۔ آئلین نے اس کے الفاظ سنے، لب ہلکے سے مسکرائے۔ تم کتنے سال کی ہو آئزک؟ جب وہ خاموش ہو گیا تو آئلین نے سوال کیا۔ 36۔ آئلین نے اس کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھا۔ تم آرٹ محبت کے لیے بناتے ہو؟ آئزک سر جھکا کر ہنس دیا۔ نہیں، میں آرٹ پیسے کے لیے بناتا ہوں۔ اس نے آئلین کی بات کا معنی خیز انداز میں انکار کیا تو وہ ہنس سمجھتے ہوئے سر ہلایا، اس گفتگو کو اسی جگہ روک دیا۔ میں آرٹ ورک رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ آئزک نے سر اٹھا کر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جوش نہیں تھا، نہ بہت زیادہ خوشی، وہاں بس سکون تھا، جیسے اس نے ایک لمبے سفر کا پہلا چیک پوائنٹ کلیئر کر لیا ہو۔ دس مینس اے لاٹ ٹو می آئلین۔
اس نے بس اتنا بولتے شرٹ کو درست کیا. کندھے کا درد بڑھتا جا رہا تھا. مجھے معلوم ہے. خاموشی ان کے درمیان حائل ہو گئی. آئزک بھی اسی انداز میں ایک جگہ خاموش بیٹھا رہا جب آئلین نے اپنا بیگ زمین سے اٹھا کر ٹیبل پہ رکھا. اب شاید ہمیں تمہاری پسندیدہ موضوع کی طرف آ جانا چاہیے. وہ ایک چیک بک اندر سے نکال رہی تھی. احمد ایئرپورٹ کا ہجوم اور شور ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا تو ہفتے کی تھکاوٹ یکدم اوجھل ہو گئی. سامنے بس ایک بے رنگ کینوس پہ نئی تصویر اپنے رنگ خود بھر رہی تھی اور آئزک اس تصویر کی تکمیل تک استعمال ہونے والے ہر رنگ کو جینے کے لیے تیار تھا. واش روم سے نکلتے اس نے مرکزی سٹنگ ایریا کی طرف قدم بڑھا. وہ تیز تیز چل رہی تھی مگر کراچی سے قطر کی فلائٹ نے اسے دھکا دیا تھا اور اسے ابھی ایک اور فلائٹ لینی تھی جو تقریباً اتنے ہی گھنٹوں کی ہوگی. اطراف میں لوگوں کو دیکھتے اس کی نظر زرد بیئر پہ پڑی جس کے سائے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے سوچا تھا وہ اس کے ساتھ تصویر بنائے گی مگر وقت نہیں تھا. ہاتھ میں کریم پائے کا کٹورا تھا جو اس نے نہایت مہنگی قیمت میں کیفے سے لیا تھا. بھوک لگ رہی تھی اور جب بھوک کے وقت کسی کیفے کا ڈسپلے نظر آ جائے تو کنٹرول نہیں ہو پاتا. تقریباً 1 سے 2 چمچ کھانے کے بعد وہ اوپر کی طرف جا رہی تھی جہاں حبور نے بولا تھا کہ وہ سٹنگ ایریا میں اس کا انتظار کر رہی ہے. ہال کو پار کرتے وہ بنا سیڑھیوں والے ایسکیلیٹر کی طرف بڑھی. یہ چڑھائی کی طرف جاتا ایک سلیب تھا جس کی کوئی سیڑھیاں نہیں ہوتی تھیں کہ لوگ اپنے سوٹ کیس وغیرہ کو اٹھانے کی زحمت نہ کریں. البتہ اس نے ایک سفید ٹرالی میں ہی اپنا سوٹ کیس اور لگیج ڈال دیا تھا. اب وہ اوپر کی طرف جا رہی تھی. اس کے سامنے بہت سے لوگ تھے اور برابر میں بہت سے لوگ مخالف سمت کی طرف سفر کر رہے تھے. ان کے پاس شیشے کی دیواریں تھیں جہاں جہاز پارک نظر آ رہے تھے. زرگل نے انہیں مسکرا کر دیکھا. قطر اے ویز سے کس کو محبت نہیں تھی. بالآخر وہ اوپری منزل کی طرف پہنچ گئے جہاں انٹرنیشنل ڈپارچرز تھے. یہاں کا حصہ نیچے سے کہیں حد تک کمرش کی زد میں تھا. بہت سا ویٹنگ ایریا خالی تھا اور سویپر ان کے قریب سے کچرے اٹھا رہے تھے. نظر ادھر ادھر ڈالے اس نے حبور کو تلاش کرنا چاہا. پرپل ہوڈی، پرپل ہوڈی، پرپل ہوڈی. وہ کسی پرپل ہوڈی پہنی لڑکی کو تلاش کر رہی تھی. سست قدم اٹھاتے لبادے کھلے ہوئے تھے. یہاں کے آرکیٹیکچر نے اسے بے حد متاثر کیا تھا. ہر چیز اتنی خوبصورت و نفاست سے بنی ہوئی تھی. ادھر ادھر گھومتے وہ حبور کو ڈھونڈ رہی تھی کہ بالآخر اس کو وہ نظر آ گئی. پرپل لمبی استینوں والی ہوڈی اور نیلی عام سی جینز پہنے. گلے میں سلور رنگ کے ہیڈ فونز تھے اور سفید رنگ کا بڑا سا دوپٹہ رسی کی صورت گلے میں لٹکا ہوا تھا. وہ بھی شاید زرگل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. جب ان دونوں کی نظریں ملی زرگل کے قدم میں تیزی در آئی تھی اور حبور کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ. وہ سٹنگ ایریا کے نزدیک کھڑی تھی سو وہ اس کے قریب جا رہی تھی یہاں تک کہ وہ آمنے سامنے آ گئے. حبور کا چہرہ ذرا اوپر کر کے اسے دیکھنا پڑا. تم اتنی لمبی ہو گئی ہو اور یہ تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ ان کا رنگ اتنا بدلا ہوا سا کیوں ہے؟ حبور نے ہاتھ باندھے عام سے لہجے میں کہا جو زرگل نے ٹرالی سے ہاتھ ہٹایا. کریم پائے کو اس کے اوپر رکھا. شٹ اپ، ادھر آؤ. اور پھر خود ہی آگے بڑھ کر اس نے حبور کو گلے لگائے. پہلے ہلکے سے اور پھر کس کے. حبور کے ہاتھ کے قریب ہلکا سا درد محسوس ہو مگر وہ خاموش رہی. اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر اس کو ادا مکمل کیا. کیسی ہو؟ زرگل نے کندھے پہ سر رکھا. وہ جدا نہیں ہوں. آنکھیں بھیگنے لگی. اسے کتنی ضرورت تھی اس کی. تمہیں کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ حبور کی بات پہ اسے ذرا سا چنبا ہو. اسے کیسے معلوم ہوا وہ رو رہی تھی؟ ہمیں کتنی ساری باتیں کرنی ہیں، اس نے اسی انداز میں کہا. گلے سے گلا نہیں ہٹائے. وہ تو ہم فون پہ بھی کر لیتے ہیں. زرگل نے بڑا سا منہ بنا کر اسے گلے سے جدا کرتے دیکھا. میں یہاں ایموشنل مومنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. حبور نے اسے اسی انداز میں سوالیہ نظروں سے دیکھا. کیوں؟ تم ایموشنل کیوں ہو رہی ہو؟ زرگل نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے پوچھا. تم ٹھیک ہو نا؟ تم نے کوئی غلط چیز تو نہیں کھائی؟
اب کی بار الجھن زرگل کے چہرے پہ تھی۔ بھوک سے یاد آیا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، حبور نے جیسے معصومانہ انداز میں کہا تو زرگل نے گھومتے ہوئے اپنا کریم پائے اٹھایا اور حبور کو تھما دیا۔ یہ لو، یہ کھا لو، مسکراتے ہوئے ذرا اور کھسکایا۔ حبور نے پہلے کریم پائے کو دیکھا، پھر اسے، پھر واپس پائے کو۔ مگر یہ تو تمہارا ہے نا؟ زرگل اس کی بات پہ آنکھیں گھماتے نہ رہ سکی۔ تم ادھر بیٹھو، میں نیچے سے نیا لے کر آتی ہوں۔ نہیں، یہ تم کھا لو، میرے لیے دوسرا لے آؤ۔ زرگل نے اس کے ہاتھ سے کریم پائے پھر واپس لے لیا، سمجھتے ہوئے اسے ہلایا۔ حبور اس کی اور اپنی ٹرالی کھینچتے ایک سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ نظریں اٹھا کر زرگل کو دیکھا تھا تو وہ تب تک کافی قدموں دور جا چکی تھی۔ نظریں زرگل کی پشت کو اپنی حصار سے گم ہوتے دیکھے گئیں۔ اپنے آس پاس کا نظارہ دیکھتے وہ جہاں سے آئے تھے واپس اسی طرف کو بڑھنے لگی۔ اسے پتہ نہیں کیوں محسوس ہوا کہ جیسے حبور کو اس سے ملنے میں اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ جتنی اس کو تھی۔ نہ جانے کیوں وہ آج منفی باتوں کو خود سے پرے رکھنا چاہتی تھی، مگر اسے لگا کہ جیسے کچھ آف ہے۔ وہ اسکیلیٹر پہ چڑھتے نیچے کو آ رہی تھی، مگر نظر سامنے اوپر نصب چارٹ بورڈ پہ تھی جہاں اس کی بورڈنگ میں 15 سے 20 منٹ تھے۔ ابھی اسے کافی وقت انتظار کرنا تھا۔ یہاں آ کر سب سے مشکل کام یہی تھا کہ اسے گم نہیں ہونا تھا اور حبور کو تلاش کرنا تھا۔ اب وہ یہ دونوں کام کر چکے تھے تو فکر مندی نہیں تھی۔ آٹومیٹک نیچے کو آتی سیڑھیاں اب کے بالکل ختم ہونے والی تھی۔ اس نے قدم اوپر اٹھا کر زمین پہ رکھا، نچلی منزل پہ ٹھہر گئی، کیا فکر و یاد کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ الٹے ہاتھ کی طرف مڑ رہی تھی کہ اس کا کندھا یکدم ایک جھٹکے میں آیا۔ وہ تقریباً بے قابو ہوئی تھی۔ ہاتھ میں موجود کریم پائی زمین پہ جا گرا۔ جب تک وہ دوبارہ حواس میں آئی اور دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اسے اپنے نزدیک ایک سایہ محسوس ہوا۔ اس کے قریب کوئی کھڑا تھا۔ زرگل نے کریم پائی سے نظریں ہٹا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور پھر لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے عین مقابل دراز کا شخص کھڑا تھا جو آنکھیں بند کیے ہلکا سا جھک گیا، ایک ہاتھ سے کندھے کو تھامے ہوئے جہاں گہرے رنگ کی شرٹ پہ سرخ سا دھبا نمایاں ہو چکا تھا۔ اوہ گاڈ! وہ ویسے ہی شل کھڑی رہی۔ اٹس اوکے۔ وہ اب کے ذرا کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ زرگل نے تب تک اپنے پرس سے ایک چھوٹے سے پیکٹ سے ٹشو نکالا۔ اس کو رکھیں۔ اس نے بہت سے ٹشو ایک ساتھ اس مرد کے سامنے کیے جس نے بنا کسی جھجک کے وہ تھامے۔ کندھے پہ سے ہاتھ ہٹایا تو سرخ نشان بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ تو خراب ہو رہا ہے، تم ریسٹ روم چلو۔ زرگل نے ہاتھ بڑھا کر اسے اشارہ کیا تو اس نے آنکھیں کھولے، دوسری طرف دیکھا۔ یہ چہرہ واپس سامنے کو کرتے اس نے زرگل کو دیکھا۔ فکر نہ کرو، I'll manage۔ البتہ کندھے کا درد اتنا شدید ہو گیا تھا کہ جیسے ہاتھ مفلوج ہوتا محسوس ہو۔ آئزک نے اپنی سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے قدم پیچھے کو لیتے ریسٹ روم کی طرف بڑھا لی کیونکہ وہ اس ہجوم میں لوگوں کی توجہ اپنی طرف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رکو، میں ساتھ چلتی ہوں، میرے پاس فرسٹ ایڈ ہے۔ پیچھے سے وہی لڑکی اس کے ہم قدم آ چکے تھے۔ آئزک کچھ نہ بول پایا۔ وہ دونوں اب ہال کی الٹی جانب جا رہے تھے جہاں ایک دوسرا ہال تھا۔ یہاں پریئر ایریا تھا جہاں مختلف مذہب کے لوگ اپنی اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ وہ دونوں تیز تیز قدم لیتے اس ہال کو بھی پار کرتے ریسٹ روم کی طرف بڑھے۔ یہاں دو راستے نکلتے تھے، ایک مرد حضرات کا ریسٹ روم تھا، ایک عورتوں کے لیے۔ آئزک جنس کے خانے کی طرف بڑھ گئے اور اپنے ہمراہ اس نے اسی لڑکی کو دیکھا جس کا قد اس کے کندھے سے ذرا نیچے تک آ رہا تھا۔ دروازے کے سامنے ایک لمبی سی دیوار تھی جس پہ بیٹھنے کی جگہ تھی۔ تم اس زخم کو اندر سے واش کر کے آ جاؤ، پھر بینڈیج ہو جائے گی۔ زرگل نے ساتھ ہی بیگ کی زپ کھولی، اب کی بار پورا ٹشو کا پیکٹ اس کو تھما دیا۔ آئزک نے بدک مسکرا کر اسے دیکھا مگر بنا کچھ بولے پیکٹ تھام لیا۔ پیچھے بیٹھی لڑکی اندر سے کچھ سامان باہر نکال رہی تھی۔ آئزک نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اندر جانے سے پہلے لگیج کو اس کے ساتھ رکھا۔ اپنی داغدار شرٹ کو اتارتے ہوئے
اس نے زرگل کی طرف بڑھائی۔ یہ سنبھال لوگی؟ اس نے آواز دی تو بیٹھی ہوئی لڑکی نے سر اٹھایا۔ زرگل کی آنکھیں باغ سے ہٹ گئی، سامنے اٹھی تو ہاتھوں کی رفتار میں کمی آ گئی۔ سامنے کھڑا مرد اپنی بٹن شرٹ اس کو بڑھائے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سفید ٹینک سے باہر نکلتے دونوں ہاتھوں پہ نقش و نگار بنے تھے۔ بازو سے ذرا اوپر زرگل کی نظر گئی تو وہاں اس کو خون سے رسا زخم نظر آیا، جو زخم نہ تھا بلکہ ایک ٹیٹو تھا جس سے خون نظر آ رہا تھا۔ پھر پھولے ہوئے چھوٹے سے ٹیٹو کے گر اس کا بازو سرخ ہو رہا تھا اور رگیں بھری ہوئی تھی۔ زرگل نے بنا کچھ کہے اس کی شرٹ تھام لی، ساتھ ہی وہ دروازے کو دھکیلتے اندر غائب ہو گیا تھا۔ اس کی اپنی نظروں سے گم ہونے تک زرگل نے اس کے وجود کا عکس اپنی آنکھوں میں سموئے رکھا، اور جب وہ چلا گیا تو اس کی نظریں ہاتھ میں موجود شرٹ پر پڑی جو موٹے اول کی بنی ہوئی تھی اور ایک طرف خون کا نشان تھا۔ سر جھٹکتے اس نے بیگ سے سامان نکالتے فرسٹ ایڈ باکس تلاش کیا۔ کریم پائے، بورڈنگ اور حبوب یکدم ذہن سے اوجھل ہو گئے تھے۔ چند لمحے وہ اس کے انتظار میں یوں ہی بیٹھی رہی، دائیں بائیں نظریں ڈالتے۔ ایک جمائی آئی تھی جس کو اس نے ہاتھ روک کر روکا تھا۔ وہ روئی کے حصے کر رہی تھی کہ تبھی سامنے دروازہ کھلا۔ اندر سے وہی شخص باہر آیا تھا، البتہ اب اس کا کندھا اور چہرہ دھلا ہوا تھا۔ وہ زرگل کے ہی دیے ہوئے ٹشو سے منہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے اٹھتے ہوئے اسے جگہ دی کہ جب وہ بولا، تم بیٹھی رہو، کوئی بات نہیں۔ مگر زرگل اٹھ کر ایک طرف کو ہو چکی تھی۔ نظریں اس کے بازو، ہاتھ، کلائی پہ موجود ہر قسم کے نقش و نگار کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے مرہم پٹی کو ہاتھ نہیں لگایا، بس ایک طرف ہو کے اپنا بیگ اور اس کی شرٹ تھامے کھڑی رہی۔ روئی پہ سیاہ رنگ کی دوا چھڑکی، پھر اسے کندھے پہ بنے ٹیٹو پہ رکھا۔ ایک سی کے ساتھ آنکھیں بند ہوئی تھی۔ زرگل اس کے کندھے پہ لمحہ بلمحہ واضح ہوتے ٹیٹو کو ابھرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گرد سرخ نشان تھا۔ اس شخص نے جب بالکل روئی سے اس جگہ کو صاف کر لیا تو زرگل کو سیاہی سے بنایا گیا وہ پرندہ نظر آیا، چھوٹا سا پرندہ جو اس کے کندھے پہ نقش تھا، معصوم سا چہرے والا پرندہ جس کے پر کھلے ہوئے تھے اور وہ پرواز کر رہا تھا۔ زرگل پوچھے بنا نہ رہ سکی، تمہیں ٹیٹو کا شوق ہے؟ اس نے خاموشی کا خیال رکھتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ سامنے بیٹھے شخص کا ہاتھ ٹھہر گیا۔ اس نے رک کر سر اٹھایا، مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، شوق نہیں، مجھے بس میموریل چیزیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس نے واپس سر جھکاتے روئی کو زخم پہ رکھا۔ اوہ، یہ پرندہ بھی کوئی میموری ہے؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، یہ علامت ہے، اسی سادگی سے جواب آیا۔ یہ کون سا پرندہ ہے، کوکو یا البرٹروس؟ آئزک ٹھہر گیا، چونک کر سر اٹھایا اور سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ زرگل جو عام سے انداز میں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں کو خود پہ پا کر یکدم وہ بھی چونک گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سامنے بیٹھے مرد کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان سب میں جب اس سے ملی تھی اس نے اس شخص کی آنکھوں کے رنگ کو پرکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ پہلے تو اسے نیلے رنگ کی آنکھیں لگی تھیں، مگر شاید وہ نیلی نہیں تھی۔ بساختہ اس کی آنکھوں کی پتلی کو بڑا ہوتے دیکھے گئے۔ وہ اس کی آنکھوں کے رنگوں کو مزید ابھار رہے تھے۔ آنکھوں کے کنارے موجود سرخ رنگ کے مختلف نسوں کی صورت تھے، مگر اس کی آنکھوں کو بنا دیکھے نہ رہ سکی۔ نہ جانے کیوں، شاید ان کا رنگ اتنا مختلف تھا، یا شاید ان میں اجنبیت کے ساتھ ٹھہری ہوئی معصومیت اتنی پرخلوص تھی کہ وہ زرگل کو ڈرا نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پہ، اس کے تاثرات میں، اس کے وجود کے قریب اسے ایک محفوظ سا حالہ محسوس ہوا۔ زرگل کو اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ وہ ایک انجان شخص کی آنکھیں پڑ رہی۔ جس شخص کے ساتھ بیتے اسے 10 منٹ نہیں گزرے، وہ اسے اتنا کچھ بنا بتائے بھی بتا گیا تھا۔ کہ میں نے کچھ غلط پوچھ لیا؟ اس نے الجھے ہوئے انداز سے سوال کیا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا تھا جیسے شب ہجر کے سمندر پہ کوسوں قضا کے بعد سورج اپنی نرم شعاؤں کے ساتھ نازل ہوا ہو، نیلے اور سنہرے رنگ کا سنگم، جیسے سمندر سے سورج نے اپنا قیام کیا ہو۔
نہیں نہیں، مجھے بس کچھ یاد آ گیا۔ اس نے سر جھٹکا، پھر یاد آیا کہ اس نے کوئی سوال کیا تھا، اور نہیں، یہ کوکو یا البٹروس نہیں، یہ سوالو ہے۔ اس نے پھر واپس کندھے کو سہلایا، بال سامنے کو گر رہے تھے۔ سرگل نے بغور پھر سے اس پرندے کو دیکھا۔ اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ سوال رک نہیں رہے تھے۔ یہ ایک فری برڈ ہے، سوالو ایک آزاد پرندے کی علامت ہے۔ سرگل کچھ عجیب سی کیفیت کے ساتھ اس شخص کو دیکھ رہی تھی، اس کے جسم پہ موجود ٹیٹو کو، مختلف چیز ہے جس کو اس نے اپنی جلد پہ پرویا تھا، اس پرندے کو جس کو وہ صاف کر رہا تھا۔ دماغ کے الجھے خانے میں سنہرے رنگ کی گل داخل ہونے لگی۔ اور آزاد پرندے تم کو پسند ہے؟ اس نے جسے تصدیق چاہی۔ آئزک نے سر اٹھا کر واپس اسے دیکھا، مگر وہ اب اس کے چہرے پہ تشویش کی جگہ سوال پڑ سکتا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا انٹرویو ہو رہا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر نہیں، میں کرامبلر ہوں۔ میں دنیا کے مختلف ممالک جا کر بارٹینڈنگ کرتا ہوں، اسی لیے پرندہ ایک طرح سے میری عکاسی ہے۔ سنہری آنکھوں کے مان چمک دماغ میں داخل کل کی وجہ سے واپس آنے لگی، جیسے کچھ زندہ ہو رہا ہو۔ زرگل کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ احساس کیا تھا۔ اوہ، سو تم ٹراولر ہو؟ آئزک نے دھیرے سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، رامبلر ہوں۔ ٹراولرز دنیا کا سفر کرتے ہیں کیونکہ انہیں دنیا گھومنے کا شوق ہوتا ہے، مگر میرے لیے دنیا گھومنا میری زندگی ہے۔ اس نے مدھم انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، ساتھ ساتھ وہ پٹی پہ ٹیپ لگا رہا تھا۔ پرندہ سفید پٹی کے پیچھے چھپ گیا۔ ٹراولر لو دس ورلڈ، آئی اڈور اٹ۔ آئزک نے تمام دوائیوں کو ایک طرف رکھا، انہیں دیکھ بھال کے بعد بند کیا اور 8 باکس میں ڈالا، اور پھر کھڑا ہوا۔ سرگل نے اس کے چہرے پر موجود تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کی۔ اسے پڑھنے کی کوشش کیوں کر رہی تھی؟ سامنے کھڑا لڑکا اب جھک کر اپنا بیگ کھول رہا تھا۔ لمحے دو لمحے بعد اس نے اندر سے ایک شرٹ نکالی جس پہ بھوری چیک لائنز بنی ہوئی تھی۔ وہ استری شدہ تو نہیں تھی، مگر کام چلانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے بیگ بند کرتے دھیان سے اپنا ہاتھ شرٹ کے سین سے پار کرتے کندھے اچکا کر اسے سیٹ کیا، بٹنز کو کھلا رہنے دیا کہ سامنے سے سفید ٹینک نمایاں تھا۔ آستینوں کو طے کرتے اس نے کونی سے ذرا نیچے تک انہیں فولڈ کیا، بازو سے ہاتھ تک آتے مدھم رنگ کے ٹیٹو نمایاں ہوئے۔ پھر اس نے خون کے 8 باکس اٹھایا، سامنے کرتے ہوئے کہا، اس سب کا بہت شکریہ، مجھے تم سے مل کر اچھا لگا، امید ہے ہم۔ سرگل اس کے نئے لباس کو دیکھے گئی، یکدم دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اس کی ناول کا پہلا سین، او گاڈ! سرگل نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے 8 باکس تھاما تھا۔ دماغ کسی دوسرے جہاں کی کسی بے ترتیب کہانی کو تعمیر کر رہا تھا۔ تمسکرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے بولا، اب تم مجھے میرا کریم پائے دلاؤ گے؟ آخر کو وہ تمہاری بے دہانی کی وجہ سے گرا تھا۔ سرگل نے معمولی انداز میں بولتے 8 باکس بیگ میں رکھا تھا۔ البتہ اس کے مسکرانے کی بہت سی وجوہات تھیں جن پہ وہ ابھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ سامنے کھڑا شخص آئی برو اٹھا، ماتھے پہ شکنیں ڈالے اسے دیکھے گئے۔ تو یہ سب اس لیے کیا کہ مجھ سے کریم پائے کی ڈیمانڈ کی جائے؟ اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے سوال کیا۔ سرگل نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ تو میں اپنے رک کر گھڑی کو دیکھا، 15 منٹ ایک انجان شخص کی مرہم پٹی پہ وقف کیوں کروں گی بھلا؟ آنکھوں میں نقاہت ڈر آئی۔ سامنے کھڑا شخص آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھے گئے۔ سچ اے گیم لیڈی۔ اس کے لفظوں پر چونک کر اسے دیکھا، دماغ میں ایک اور چیز کلک ہوئی، واٹ؟ مگر تب تک وہ اسے ہاتھ بڑھا کر چلنے کا بول رہا تھا۔ سرگل نے قدم آگے کو بڑھا، مگر دماغ کے سوچنے کی صلاحیت تو لمحے پہلے کہے الفاظ پر ٹھہر گئی تھی۔ کچھ منٹ گزر گئے جب وہ کیفے کے نزدیک کھڑے تھے۔ تمہیں بھی یہاں کا کریم پائے کھانا چاہیے، اٹس امیزنگ۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے شخص نے سر نفی میں ہلایا، میرا کوئی شوق نہیں اوور پرائز و ہائی کریم اور سوکھا کیک کھانے کی۔ سرگل نے آنکھیں گھمائی۔ کارٹ کے اندر موجود شخص جس نے سرخ رنگ کی پی کیپ پہن رکھی تھی اس کا پائے تیار کر رہا تھا۔ سرگل نے دیکھا کہ سامنے ذرا سے فاصلے پہ کھڑا شخص اس سے بے خبر فون پہ کچھ دیکھ رہا ہے۔ سرگل کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس شخص کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ایسے بات کیوں کر رہی، مگر نہ جانے خود بخود سب ہوتا چلا گیا۔
وہ جو بات اس کو بول رہی تھی وہ بولنے کے بعد سوچ رہی تھی، ہم نے ایک دوسرے کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ زرگل نے ایک دفعہ پھر دخل دیا۔ پوری شرٹ والے مرد نے سر فون سے اٹھایا۔ آئزک ملر، نائس ٹو میٹ یو۔ نہ اس نے اس کا نام پوچھا نہ حوالہ۔ اب میرا نام زرگل ہے، نائس نیم۔ پھر سے خاموشی چھا گئی۔ زرگل بہت تیکھی نظروں سے اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی جو فون پہ جمی تھی۔ ان کا رنگ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، نہ جانے وہ کون سا رنگ تھا، نیلا یا سرمئی۔ وہ اتنی مختلف رنگ کی آنکھوں کو پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ کیا وہاں موجود روشنیوں کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا رنگ معلوم نہ ہوتا تھا، یا پھر وہ تھی ہی اتنی منفرد؟ نیلی یا سرمئی، کیا رنگ تھا ان کا؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پھر سے مخاطب کیا میں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ نظریں اسی پہ جمی ہوئی تھی۔ گو اہیڈ، تمہاری آنکھوں کا کلر کیا ہے؟ آئزک نے نظریں اٹھا کر ان آنکھوں میں دیکھا جو اس پہ متوجہ تھی۔ بلو، زرگل نے سر ہلایا۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ یہ بلو ہے، مگر یہ بلو نہیں لگ رہی۔ آئزک اس کی بات پہ بھویں کھٹی کے مسکرائے، جیسے کہ یہ آسمانی نیلی آنکھیں نہیں جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہیں، یہ کچھ الگ سی ہیں، جیسے سمندری طوفان سے پہلے آسمان کا رنگ ہوتا ہے، سرمئی بھی اور نیلا بھی ویسے ہی ہیں جیسے ان کا کوئی رنگ نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ۔ زرگل خاموش ہوئی تو آئزک اسے معنی کے اس انداز میں ہاتھ باندھے دیکھے گئے۔ تم رائٹر ہو؟ اس نے نظریں پھیر کر اپنے کریم پائے کو دیکھا۔ دماغ نے کہا کہ وہ اس کی بات کی نفی کرے اور کہے کہ وہ پاکستان کی ایک کامیاب آرکیٹیکٹ ہے، اگر دل نے بہت مدھم سے سرگوشی کے ساتھ کہا کہ اسے پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ زرگل نے پھر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اس بات میں بولا کچھ نہیں۔ پتہ لگ رہا ہے، آئزک نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کا وقت یہاں ایک کریم پائے کو لینے میں بہت ضائع ہو رہا تھا، مگر فی الوقت اسے یہ سب اتنا بڑا نہیں لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر عام دنوں میں کوئی ایسا اتنا سر کھانے والا شخص مل جاتا تو پہلے جملے کے تبادلے میں وہ اسے دور بھاگ چکا ہوتا۔ اس سے سامنے کھڑی زرگل نامی لڑکی کو دیکھتے عطر کی یاد آئی۔ وہ بھی اتنا اور اسی انداز میں بولا کرتی تھی، مگر تم ایک بارٹینڈر ہو، بالکل پتہ نہیں لگ رہا۔ زرگل نے کہا تو وہ حال میں واپس آیا۔ کیوں؟ میں بارٹینڈر سے کبھی نہیں ملی، مگر مجھے وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ اور ڈیسنٹ نہیں لگتے، جیسے ان کا حال اکثر اوقات بے حال ہوتا ہے، اور تم مجھے بے حال تو نہیں لگ رہے۔ خاموش ہو کر آنکھوں کو چھوٹی کر کے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، جیسے ایک مرتبہ پھر جانچا ہو۔ فی الحال اس وقت تو نہیں، تم کچھ آرٹسٹک طرح کے انسان لگتے ہو، جیسے مجسمہ ساز ہو یا شاید۔ زرگل نظر واپس پھیر کے اسے دیکھے بغیر بولی۔ اس کی نظر کریم پائے کے آخری مراحل پہ تھی۔ I'm offended and whelmed at the same time۔ تمسکر اس کی مسکراہٹ میں واضح تھا۔ اس نے خفگی سے کہا، البتہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دنیا بھر میں بارٹینڈرز کی ریپوٹیشن خراب تھی، سو اسے ایسے ریمارکس کی عادت سی تھی۔ افینڈ کا سمجھ آتا ہے، مگر ویلم کیوں؟ اس نے کنکھیوں سے آئزک کو دیکھا۔ میں باضابطہ طور پر ایک آرٹسٹ ہوں، پینٹر۔ زرگل نے اپنے باقاعدہ اس کو گھوم کے دیکھا۔ تم آرٹسٹ ہو، پھر بارٹینڈنگ کیوں؟ اس نے اس کے سوال پہ آنکھیں جھکا لی، واپس فون دیکھنے لگا۔ اٹس پرسنل۔ زرگل کے لب او میں سکڑے، پھر اس نے سمجھتے ہوئے سر واپس کریم پائے کی طرف متوجہ کر لی۔ سرخ کار کی کھڑکی کے باہر ایک آدمی اس کا پائی بنا رہا تھا۔ اس کے برابر کھڑا ایک انجان شخص اس کو بالکل اپنے ناول کے کردار جیسا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سا منظر تھا جہاں وہ قید تھی، اور اس کا دل نہیں کیا کہ وہ واپس اوپر جائے یا اپنی فلائٹ لے۔ کچھ تھا اس کی آواز میں مدھم سا سکون دے اور مہذب، جس کے بار بار سوال کرنے پر بھی تحمل سے جواب دیے جا رہا تھا، جو اس کے ساتھ ایک معمولی سے کریم پائی کے کارڈ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں، زرگل نے سوچا، یہ سب اس کی زندگی کے گزرے دنوں کے حساب سے ٹھیک نہیں بیٹھ رہا تھا۔ نیلی چیزیں انسان کو سکون دیتی ہیں، اور اس کی زندگی کی شروعات سے پہلے ہی اسے ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جہاں صورت کی شروعات ہی سمندر کے سکون سے ہوئی۔ سامنے کھڑے آدمی نے زرگل کو اس کا کریم پائی سرو کیا۔ آئزک اپنا والیٹ نکال ہی رہا تھا کہ زرگل نے ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو مشین پہ رکھ دیا۔ آئزک اس کو گھور کے دیکھے گئے۔ یہ کیا تھا؟
اس کی آواز میں کچھ بدل گیا، جیسے وہ تھوڑی زیادہ کھردری ہو گئی ہو۔ تمہیں واقعی لگا تھا کہ میں ایک انجان کو اپنی کسی چیز کے لیے پیمنٹ کرنے دوں گی؟ سرگل نے مسکراتے دیکھا، مگر وہ سامنے کھڑے شخص کے چہرے پہ واضح ہوئی بیزاری دیکھ سکتی تھی۔ تم نے میرا وقت ضائع کر دیا لڑکی، یہی سب کرنا تھا تو مجھے اپنے ساتھ یہاں لا کھڑا کیوں کیا؟ ایسا کہ وہ اپنا بیگ تھام رہا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا انٹرویو لے رہی؟ تم نے صحیح کہا تھا، میں تمہارا انٹرویو لے رہی تھی۔ سرگل نے جھوٹ بولا۔ اول طور پہ اس نے سوچا تھا فائزہ کو پیمنٹ کرنے دے گی، مگر جیسے جیسے گفتگو بڑھتی گئی اسے احساس ہوا کہ وہ انجان ہے۔ انجان کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ اگر وہ شخص کوئی اور ہوتا تو وہ ان کی ملاقات ٹشو پیپر کے تبادلے بھی ختم ہو جاتے، مگر وہ اس آدمی کے ساتھ باتیں روک کیوں نہیں سکی تھی؟ آدھے گھنٹے بعد اسے گلٹ ہوا۔ فون پہ حبور کی کال آ رہی تھی کہ بورڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ کس چیز کا انٹرویو؟ اس نے سوال کیا۔ جو زرگل حال میں واپس آئے، مسکراہٹ اوجھل ہو چکی تھی، ذہن الجھا الجھا سا تھا۔ میں نے بتایا نا میں رائٹر ہوں، اینڈ یو ریزمبل مائی کیریکٹر۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اس شخص سے پہلے اس کے پاس کوئی کردار نہ تھا، ہاں ایک وجود تھا، مگر اس کے اندر باہر نہیں جانتی تھی۔ بہت سی شرمندگی اور گل کے ساتھ بھی زرگل نے چاہا کہ وہ اس کے بارے میں اور معاملات اکٹھی کر سکے، مگر وہ ڈیسپریٹ نہیں دکھنا چاہتی تھی، سو خاموش رہی۔ سوالوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ او، آئزہ کے لب سکڑے۔ خیر اب میں چلتا ہوں زرگل۔ اس نے جیسے اس کا نام لیا، زرگل کو اس پہ ہنسی آئی۔ وہ کلاسک امریکی کی طرح زرگل کو زرگول بول گیا تھا، مگر اس نے اسے درست نہیں کیا۔ تم کس ملک جا رہے ہو؟ اس نے ایک آخری سوال کیا۔ آئزہ کے چہرے کی بیزاری ڈھل رہی تھی۔ کینیڈا۔ وہ ایک لمحہ تھا جب زرگل کے اطراف ہر قسم کا شور اس کے جواب کے ساتھ تحلیل ہو گیا۔ وہ اسے بنا پلک جھپکے دیکھنے لگی۔ کینیڈا؟ لوگوں کا شور مدھوم ہو گیا۔ کینیڈا؟ وہ کینیڈا جا رہا تھا۔ اسپیکر سے ہوتے اعلانات بھی، جہاز کے ٹیک آف کی مدھم آواز بھی، وہ کینیڈا جا رہا تھا۔ اب کی بار وہ جملہ تصدیق کی صورت اس کے ذہن میں جذب ہوا۔ میں بھی چلتی ہوں، میری دوست کی کال آ رہی۔ اس نے جیسے لرزتی ہوئی آواز پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ اٹ واز نائس میٹنگ یو زرگل، امید ہے ہم پھر ملیں گے۔ آئزک جیسے اب آگے کو قدم لینے کے لیے تیار تھا، زرگل کو کریم پائے کا کٹورا اپنے ہاتھ پہ وسیع محسوس ہوا۔ زرگل نے آنکھیں اٹھا کر ایک آخری مرتبہ اسے دیکھا۔ سنہری پوری آنکھیں جو سمندر کی سطح پہ ٹھہری رہی۔ وہ دور اٹھی لہروں کے قریب جانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائے۔ سامنے کھڑا شخص اسی انداز میں مدھم سا مسکرا رہا تھا، گہری مسکراہٹ جس کے اطراف میں اسمائل لائنز حد سے زیادہ نمایاں تھی، آنکھیں جن کے کنارے کرنکل کر رہے تھے، تو گہرے ڈمپلز جو اس کی مسکراہٹ سے کبھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ وہ شخص اتنی سی عام سی کنورسیشن کو اتنا خاص کیسے بنا گیا تھا؟ اس کے بالوں اور چہروں کو دیکھتے سرگل نے اس کی عمر کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ کسی فلم کی طرح وہ منظر سلو موشن میں نہیں چلا۔ ایک لمحے وہ اس کے سامنے تھا اور اگلے لمحے وہ اس کو اسی مسکراہٹ کے ساتھ خدا حافظ کرتے دوسری سمت کو بڑھ گئی۔ اب اس کی جگہ بس خالی کرسیاں باقی رہ گئی تھی۔ سرگل سامنے کو دیکھے گئے، کار کے مقابل اب کوئی نہ تھا۔ فون پہ بجتی کال نے اس کو یکدم جھنجھوڑا۔ حبور کی کال آ رہی تھی، کوئی 5ویں بار۔ اس نے کال پک اپ کی۔ کدھر ہو؟ دوسری طرف اس کو حبور کی بلند آواز سنائی دی۔ بس آ رہی، بورڈنگ شروع ہو گئی، جلدی آؤ۔ سرگل نے کال منسوخ کر دی۔ وہ واپس دوسری منزل کی طرف جا رہی تھی جہاں سے وہ آئی تھی۔ قدم تیز تھے اور اسے بالآخر واپس یاد آ گیا تھا کہ وہ اس ایئرپورٹ پہ کیا کرنے آئی تھی۔ وہ ایک انجان شخص ہے جو اس کے ملک کا بھی نہیں تھا، جو اس کے جنس کا بھی نہیں تھا، اور جو بالخصوص اس سے عمر میں بھی کافی بڑا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص سے کیسے باتیں کر سکتی تھی؟ جب ہوش نے عقل میں حقیقت ڈالی تو اس کا دل کیا وہ چلتی ہوئی سیڑھیوں سے رخ واپس موڑ کے کسی ایسی جگہ گم ہو جائے جہاں اسے واپس کوئی نہ پہچان سکے، خاص کر کے وہ آئزک ملر۔ چلتی ہوئی ایسکیلیٹر اس کو لمحہ بلمحہ اوپر کی طرف لے جا رہی تھی، جن آنکھوں کے پیچھے منفیت کا کارواں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں پہ ایک چھوٹے سے کیف سے سنہری گل داخل ہوتے اپنی روشنی پھیلا رہی تھی۔ اندھیر راتوں میں جب وہاں کچھ بھی واضح نہ تھا، تب ایک چھوٹی سی سنہری چمک نے زرگل کو دکھایا کہ اس کے دماغ میں موجود وہ غار خوبصورت پھولوں سے مزین ہے۔
ہر طرف جیسے ہریالی ہے، جیسے باغ ہو، نیلے سرمے سے پانی کی ندی بہہ رہی اور پورے پتھر اپنی شفافیت کے ساتھ دمک رہے ہیں۔ وہ ایک نیا منظر تھا، اندیکھا، انسنا، خوبصورت تھا۔ زندگی کے 27 سال زرگل نے اس غار سے خود کو محفوظ رکھا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جنت کی کنجی حاصل کر سکے۔ جنت تو ہمیشہ سے اس کے دماغ اور سوچوں میں پھیلی ہوئی تھی، جس کی کوئی کنجی نہیں تھی، بس امید کا ایک دروازہ تھا اور اعتماد سے اٹھتے قدم۔ دوسری منزل تک پہنچتے اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اٹھ کر اندر کی طرف جا رہے تھے۔ حبور اس کو دور سے آتا دیکھے گئے۔ اس کے قریب پہنچتے اس نے حبور کے ہاتھوں میں کریم پائے تقریباً اچھالا۔ کیا ہو گیا؟ کہاں رہ گئی تھی؟ البتہ زرگل اس کو بنا جواب دیے اپنے لگیج سے لیپ ٹاپ بیگ نکال رہی تھی۔ ساتھ وہ کرسی پہ بیٹھی حبور کھڑے کھڑے الجھن شدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ساتھ اس نے دلچسپی سے گلابی رنگ کی کریم پائے کا ایک بائٹ لیا۔ زرگل کا چہرہ سفید رنگوں میں روشن ہوا۔ اس کے سامنے اس کے ناول کا ڈاکیومنٹ تھا۔ اس نے وہ کھولا، پھر اپنے ادھورے لکھے مواد کو دیکھا۔ اور پھر ہماری کہانی کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ وہ آخری جملہ تھا جو اس نے 2 ہفتے پہلے تحریر کیا تھا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ زرگل کی نظریں سب سے اوپر بڑے بڑے حروف میں لکھے انٹائٹل پہ پڑی۔ اس کے پاس ناول کا نام نہیں تھا۔ زرگل، کیا کر رہے؟ چلو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ حبور نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا تو زرگل نے ایک دم پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کا مکمل چہرہ مسکراہٹ میں ڈلا ہوا تھا۔ حبور، ایک بات بتاؤ۔ قریب بہت سے لوگ ان دونوں کو پاس کرتے آگے بڑھ رہے تھے، مگر وہ 2 لڑکیاں ایک جگہ منجمد کھڑی تھیں۔ بولو، سوالیہ نگاہیں اکتاہٹ زدہ تھیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ فری برڈ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ایک ایسا پرندہ جو ایک رامبلر کی نشانی، آزاد پرندہ۔ حبور اس کے عجیب سے سوال پر چونک گئی، مگر پھر کریم پائے کا ایک اور لقمہ لیتے سوچنے لگی۔ کہاوت میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی انسان یا شے کا نام رکھا جائے تو اس کا مطلب عربی میں ضرور دیکھ لیا جائے۔ عربی میں ہر چیز کے لیے اس کا الفاظ موجود ہوتا ہے، اور تب سے لے کر اب تک ہر لکھاری کو یہ بات معلوم ہے کہ جب وہ اپنے ناول کا نام لکھ رہا ہو تو اس کا مفہوم عربی میں جان لے۔ یہی ثانی حبور سوچتے رہے۔ ایئرپورٹ پہ ایک اور مرتبہ اعلان ہوا۔ سورج کے رنگ گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ چاند کا مدھم سا شیشے کے پار جہازوں پر پردہ چمک رہا تھا۔ مختلف ستارے کئی سال پہلے کی روشنی بالآخر دنیا پہ پھیلا رہے تھے۔ کائنات کی ہر چیز ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں ڈھل رہی تھی، مگر زرگل ایک جگہ ساکت سی اس کے چہرے کو دیکھتی رہی کہ حبور نے لمحے بعد دھیرے سے اس چہرے کو نیچے کر کے اسے نظریں ملائیں۔ رحال، ایک رامبلر کو عربی میں رحال کہتے ہیں۔ اس کے لبوں سے نکلا وہ جملہ میں قطرہ اور ستاروں کی گردش میں امر ہو گئے۔ زرگل کی انگلیاں کی بورڈ پہ چلنے لگیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے عنوان کی جگہ سے لکھے انٹائٹل کو مٹ جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے وہ مرکزی جگہ بالکل خالی تھی، بالکل سفید، ایک نئے عنوان کے انتظار میں۔ زرگل کی انگلیاں اب کی پیڈ پہ آگ کی طرف بڑھی اور پھر ایک ایک کر کے ہر ایک پل کے ساتھ اس جگہ ایک نیا نام ٹھہر گیا۔ زرگل کے تھرتھراتے ہاتھ کی پیڈ سے ہٹ گئے کہ کہیں وہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس نے چہرے کو دور کر کے اپنا ڈاکیومنٹ دیکھا۔ اسے اپنے ناول کا نام مل گیا تھا۔ کینیڈا جانے کے تمام مراحل میں جو اسے کچھ ادھورا سے محسوس ہو رہا تھا، وہ اب جیسے مکمل لگنے لگا، جیسے پزل کا آخری ٹکڑا اپنی جگہ آ کے لگ گیا ہو۔ بالآخر اب وہ کینیڈا کے لیے واقعی تیار تھی، کیونکہ اس کی کہانی ہمیشہ سے کینیڈا میں شروع ہونی تھی۔ اسے اپنی کہانی کے لیے نام مل گیا تھا، رامبلر، رحال۔ اختتام حصہ اول۔